اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس مضمون کی پیچھے ایک آیت گزر چکی ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُمْ، ان اہل کتاب عیسائی ہو یا یہودی، ان کے درمیان آپ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ حضور کے اس کے امکانات نہیں تھے، لیکن نبی تو معصوم ہوتا ہے۔ نبوت سے پہلے بھی نبی سے گناہ ممکن نہیں ہے، نبوت کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قاضی کے لیے یوں دو طرح تعبیر کر سکتے ہیں کہ خطاب حضور سے، چونکہ قرآن حضور پر ہی نازل ہو رہا ہے، حضور کو واسطہ بنا کر خطاب امت سے ہے، یا نہیں تو کہ جس طرح آپ اب تک اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے آئے ہیں، آئندہ بھی آپ کو اسی پر ثابت قدم رہنا ہے، یہ کہنا چاہتا ہے قرآن تاکیداً، تاکید کے لیے۔ یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے، آدمی کو یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ اس وقت میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں، یہ آدمی کو معلوم ہونا چاہیے، تبھی تو ثابت قدمی کی دعا کرے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور قاضی کے لیے نصیحت کہ قاضی کو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، کسی کی باتوں میں نہیں آنا، کسی کی جانبداری نہیں کر سکتا، کسی کے فیور میں بلا وجہ جھکاؤ اور لچک نہیں پیدا کر سکتا قاضی۔ یہاں نازک منصب ہے قضا کا، اسی لیے حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب قضا کا منصب پیش کیا گیا، فیصلے کرنے کا، قضا کا مطلب فیصلے کرنا، تو حضرت نے معذرت کی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کبھی نہ کبھی مجھ پر کسی مسئلے میں دباؤ ڈالے گی، تو حضرت کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اور جب تہمت لگانے پر یا بدکاری کرنے پر کوڑے لگائے جاتے ہیں تو کوڑے سر پر مارنے کی اجازت نہیں، لیکن امام اعظم کو سر پر کوڑے مارے گئے تو دماغ کا ایک حصہ متاثر ہوا، خطرہ تھا کہ جیل میں ہی انتقال ہوتا، ڈر کر حکومت نے ان کو رہا کر دیا، نکلتے ہی انتقال ہوگا امام اعظم کا۔ یہ جو مشہور ہے کہ جیل میں انتقال ہوا، جیل میں انتقال نہیں ہوا۔ وَاحْذَرْهُمْ، بچو ان لوگوں سے، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ وہ اللہ کے کسی قانون اور کسی حکم کے تعلق سے تمہیں پھسلانے میں کامیاب نہ ہو جائے، دھوکہ دینے میں کامیاب۔ ان کا یہ مطالبہ تھا، اس سے پہلے آئی تھی بات کہ یہودیوں کا گروہ آیا کسی مسئلے میں، اور انہوں نے کہا کہ حضور دیکھو، ہم قوم کے ذمہ دار ہیں، ہم سردار ہیں، قوم کے لیڈر ہیں، ہم قائد ہیں،
ہمارے اور مشرکین کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان ایک مسئلہ ہے. اس مسئلے میں اگر آپ نے ہمارے خواہش کے مطابق فیصلہ کر دیا، ہمارے فیور میں اگر آپ نے فیصلہ سنایا تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور ہمارے ایمان لے آنے کی وجہ سے ہزاروں لوگ ایمان لے آئیں گے. حضور نے فرمایا یہ کیا رشوت ہے؟ یہ تو رشوت کا اسلام ہو گیا. اور میں نے ایک بات اور بھی کہی تھی، مفسر نے اگرچہ کہ نہیں لکھی ہے اسے بات کو، لیکن میں نے کہا تھا کہ خیر حضور نے اسے قبول نہیں کیا. اس سے پتہ چلا کہ عدل کا کتنا بڑا مقام ہے اسلام میں. عدل، انصاف کو اسلام ایمان کے بدلے میں بھی اس کا سودا کرنے تیار نہیں ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ ایمان میں آ جائیں گے، ایک کام تمہیں کرنا ہوگا کہ تمہیں اس کے بجائے اس کے حق میں فیصلہ سنانا ہوگا. اسلام کہا نہیں، حضور نے کہا نہیں، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو رشوت ایمان لے آنا تو تم اللہ کے لیے ایمان لے آؤ، ایمان لا کر مجھ پہ کیا احسان کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا حضور فیصلہ کر دیتے تو ان کو یہ موقع مل جاتا یہ کہنے کا کہ اگر تم نبی ہوتے تو یہ انصاف کو کیوں بیچتے؟ یہ موقع مل جاتا. بہت چوکن رہنے کی ضرورت ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ تمہارے فیصلے کو نہیں مانتے ہیں یہ یہودی، آپ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ کیجئے، کسی کی باتوں میں مت آئیے، آنکھیں بند کر کے اللہ کا جو قانون ہے وہ سنائیے. دنیا تو دنیا، دین کے نفع کو بھی انصاف کے موقع پر نہیں دیکھا جاتا ہے. یہ بہت توجہ کی بات ہے. اور اس لیے بھی شاید قرآن نے سرکار سے اس طرح خطاب کیا جو لب و لہجہ ہے قرآن کا. مجھے بہت ڈر لگتا ہے ایسی آیتوں کی تفسیر کرتے ہوئے. حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کی ہدایت کے غیر معمولی طلب و تڑپ، حرص کہی ہے. قرآن نے حرص کا لفظ استعمال کیا، حریص علیکم بالمؤمنین. بڑی حرص تھی حضور کو. ہم کو تو مال کی حرص ہے، دولت کی لالچ ہے، ہمیں مرتبے کی، منصب کی لالچ ہے، ہمیں لڑکیوں کی لالچ ہے. لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے فرد کی ہدایت پر آ جانے کی لالچ تھی. تو اس لالچ جو حضور کے دل میں جو حرص تھی کہ امت کا ایک ایک آدمی ہدایت پر اور جنت کے راستے پر پڑ جائے، اس حضور کی تڑپ سے ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. قرآن نے کہا فائدہ اٹھانے مت دو. فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ، اور سن لو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے جو ہے ان کو عذاب دینا چاہتے ہیں. چھوڑو، ان کی پرواہ مت کرو، تم آگے چلو. جن کو آنا ہے وہ مخلصانہ طور پر اسلام قبول کرے گا. یہ کیا ہے؟ رشوت کا اسلام. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ کا حق پر، حق کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ سنانے کی وجہ سے اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ کوئی اچنبے کی بات ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. آپ رنجیدہ نہ ہو، کبیدہ خاطر نہ ہو، اب غم نہ کرو. اس لیے کہ ہر زمانے میں انسانوں کی اکثریت کافر رہی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، اللہ کا حکم آ جانے کے بعد بھی یہ لوگ جاہلیت کے راستے کی تلاش میں ہیں. نبی کے آنے کے بعد زمانے جاہلیت تو ختم ہو گیا. نبی تو ہدایت کی روشنی لے کر آیا ہے، تو ان کو ہدایت کی پیروی کرنے کے بجائے خود نبی کے سامنے آ کر، کتنی جرأت و بے باکی ہے دیکھیے، گستاخی، آ کر یہ جاہلیت کے راستے کی تلاش میں ہے. تم حق کی بات کرتے ہو یا نہ حق کی بات کر رہے ہیں؟ آپ انصاف کی بات کرتے ہیں تو یہ باطل کی بات کر رہے ہیں. قرآن کریم نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا، اور اللہ سے بہتر کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ فیصلے کے لیے جو قانون، جو دستور، جو نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ انسانوں کی ضرورتوں کو، اس کی مصلحتوں کو اور انسانوں کی استعداد کو
اور جائز کس چیز کو ناجائز کرنا چاہیے، کس چیز کو جائز ہونا چاہیے، کون سی چیز حلال ہونا چاہیے، کون سی چیز حرام ہونا چاہیے، اسے پیدا کرنے والے سے زیادہ کون بہتر جان سکتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، لیکن ان لوگوں کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں اور جن کے دلوں میں شبہات کے کانٹے ہیں، ان کو مطمئن کرنے کی فکر میں نہ رہیے، تم اپنا کام کرو، کب تک آدمی کے پیچھے پڑے رہو گے۔ کیسی نصیحتیں دیکھیے سرکار کو۔ آگے قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ ایک جگہ قرآن مجید نے یہ کہا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور تقوی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم سچے لوگوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت میں رہو۔ لیکن اتنا کافی نہیں، تقوی حاصل کرنے کے لیے صرف متقی پرہیزگار لوگوں کے ساتھ رہنا کافی نہیں، گمراہ لوگوں کی صحبتوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ جیسے ادھر نیک صحبت بھی جاری ہے، ادھر بری صحبت بھی جاری ہے، کبھی بری صحبت غالب بھی آ سکتی ہے۔ بری صحبت غالب بھی آ سکتی، اس لیے کہ اللہ نے انسان کی طبیعت کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی طبیعت برائیوں کی طرف ہی چلتی ہے، نیکی کی طرف تو لانا پڑتا ہے اسے۔ اسی لیے انسان کی اس فطری کمزوری کی وجہ سے کبھی بری صحبت نیک صحبت پر غالب آ سکتی ہے۔ ہاں، یہ ایک آدمی روزانہ بادام کھاتا ہے، 10 بادام، لیکن تھوڑا سا زہر بھی کھاتا ہے ساتھ، تو زہر اس بادام کے اثرات کو ختم کر دے گا۔ بادام بھی کھانا ہے، زہر سے بھی بچنا ہے۔ یہ بری صحبت تو زہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ حکم ہے، ایمان والوں کو حکم ہے، کیا ہے؟ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، حکم ہے، یہ واجب ہے۔ اچھا، مشرکین کو دیکھو، یہود و نصارہ جو تھے وہ باوجود اپنی گمراہیوں کے توحید کو مانتے تھے، کسی نہ کسی درجے میں اللہ کو مانتے تھے۔ گو وہ اسلام جس توحید کا علم بردار ہے ویسے تو وہ نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ اللہ کے وجود کو تو مانتے تھے، نبوت کے سلسلے کو مانتے تھے۔ انبیاء بنی اسرائیل میں تو 4000 انبیاء آئے، اور آخرت کو کسی نہ کسی درجے میں وہ مانتے تھے۔ جیسا اسلام صاف شفاف عقیدہ پیش کرتا آخرت کا، اس کے تو وہ قائل نہیں رہے تھے اخیر میں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں وہ اللہ کو مانتے تھے، نبوت کے سلسلے کے وہ قائل تھے، اور آخرت کے قائل تھے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آئے گی، اسے مانتے تھے وہ۔ مشرکین ان تینوں میں سے کسی کے قائل نہیں تھے۔ جب یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیا جا رہا ہے تو مشرکین کی دوستی سے تو بدرجہ اولا منع کر رہا ہے قرآن۔ سمجھ رہے؟ ہاں، یہ سمجھنے کی بات ہے، اور یہ حکم ہے، فرض ہے۔ اچھا، یہود و نصارہ سے کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے، اگر وہ سچے دل سے ایمان لیا ہے تو ہمیں کیا؟ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، کامیابی کے اصول سب کے لیے ایک ہیں۔ حضرت علامہ آلوسی بغدادی صاحب روح المعانی ہیں، عربی کتاب ہے، یہ تفسیر کی بڑی معتبر ترین کتاب ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ فَإِنَّ
فَإِنَّ مُوَالَاةَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى تُورِثُ الْإِرْتِدَادَ. عجیب بات لکھی ہے صاحب روح المانی نے. منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بری صحبت مؤثر ہوتی ہے، اور یہود و نصارہ کی دوستی یعنی دلی محبت، جسے موالات کہا جاتا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے اولیاء موالات، دلی محبت کہ دل میں ان کو جگہ دی جائے، ایسی دوستی، ایسی محبت، ایسا تعلق کہ اوڑھنا بچھونا بنا لیا، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، بس دل میں انہوں نے جگہ بنا رکھا ہے. ایسی دوستی یہود و نصارہ سے آدمی کو مرتد بنا دیتی ہے، یعنی مرتد بننے کے خطرے ہیں. یہود و نصارہ کی دوستی سے آدمی مرتد نہیں ہو جاتا، لیکن ان کی دوستی کے نتیجے میں اگر آدمی مرتد ہو جائے، اسلام کا سودا کر بیٹھے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسباب ارتداد میں سے ہیں. یہ کہنا چاہتا ہے قرآن، اسباب ارتداد ہے، اسباب ارتداد میں سے ہے یہود و نصارہ کی دوستی. اور مشرکین کی اس کے ضمن میں خود آ گیا. جب یہود و نصارہ کی دوستی سے ہی قرآن منع کرتا ہے، تو مشرکین کی دوستی سے بدرجہ اولا منع کرتا ہے. اگر مسلمانوں میں کوئی ایسا ہے، بہت غور سے سنیے میری اس بات کو، جس کے اندر یہودیت کے جراثیم موجود ہیں، اور جس کے اندر نصارہ کے جراثیم موجود ہیں. مثال کے طور پر یہود عنوان ہے جن کو علم ہے اور علم کے تقاضوں کو پامال کرتے ہیں. علم کے تقاضوں کو پامال کرنے کا عنوان ہے یہودیت. علم ہے لیکن علم کے مطابق عمل نہیں ہے. ہر ایسے مسلمان سے بچنے کی ضرورت ہے جس کے پاس علم ہے لیکن علم کے تقاضوں کو مسلسل پامال کر رہا. ایسی لوگوں کی صحبت سے بچنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا، یہودیت عنوان ہے بے ادبی کا. انبیاء بے ادبی، قتل بے ادبی کا عروج ہے، بے ادبی کی انتہا ہے. قرآن کریم نے کئی جگہ صراحت کی، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ. انبیاء کو قتل تک کر دیا ان کمینوں نے. بے ادبی کی انتہا ہے قتل. بے ادبی میں آدمی گالی دیتا ہے، بے ادبی میں آدمی مارتا ہے، قتل کر دینا. جو آدمی بے ادب ہے، انبیاء کا بے ادب ہے، اولیاء اللہ کا بے ادب ہے، جو آدمی ہمارے صحابہ کا بے ادب ہے، ان کی صحبتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ارتداد کا پیش خیمہ ہے. ہاں. اور نصارہ، عیسائیت عنوان ہے عقیدے کی گمراہی کا. حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا خدا کا. مبالغہ، حضرت عیسیٰ کو خدا کے بازو لا کر کھڑا کر دیا. ہر ایسے لوگ مسلمانوں میں اگر ہوں جو عملی گمراہیوں میں مبتلا ہیں، اور ہر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اگر عقیدے کی خرابی میں ملوث ہے تو ان کی صحبتوں سے بچنا مسلمان پر فرض ہے، ورنہ وہ جراثیم غیر شعوری طور پر تمہاری طرف منتقل ہوں گے. ہاں، بہت غور سے سنیے، ایک اور بات کہنے جا رہا ہوں. علم ہے، عمل نہیں. عمل ہے، علم نہیں. عقیدہ ٹھیک نہیں. اب ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس علم بھی نہیں، عمل بھی نہیں، اس کی صحبت میں بیٹھ کر کیا ملے گا؟
آپ نہیں سمجھ رہے میری بات. اس کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا, اس لیے نہیں کیا کہ یہ گروہ ذکر کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. اسے قابل ذکر بھی نہیں سمجھتا ہے قرآن. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. اب یہ سمجھنا یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو دشمن سمجھو, اور دشمن کی پیروی تو پاگل ہی کر سکتا ہے. جب قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ تمہارے دشمن ہیں, تو دشمن کے پیچھے پیچھے, دشمن کو فالو کون کرتا ہے؟ پتا ہے کہ یہ دشمن ہے, پھر بھی ان کے نظریات, پھر بھی ان کے خیالات, ان کے عقائد, ان کے معاشرت, ان کے جیسا چہرہ, ان کے جیسا لباس, یہ ان کی دل میں عظمت کی بات ہے. اس لیے کہ آدمی آئیڈیل اس کو بناتا ہے جس کی دل میں عظمت ہوتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں, قرآن کریم نے ایک جگہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا, دشمن سمجھو تو بچ پاؤ گے, دشمن سمجھو, یہ کہا قرآن نے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وہاں بھی کہا. 4 چیزیں علماء نے بتائے ہیں اس میں. بتائی ایک ہے موالات, دلی محبت, جس سے قرآن نے صراحتاً منع کیا ہے. ان سے دلی محبت رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. اس سے یہ ارتداد کا پیش خیمہ ہے, یہ سبب ارتداد ہے. ہاں. دوسرا ہے مدارات. مدارات کہتے ہیں ظاہری خوش اخلاقی کو. دل میں محبت نہیں ہے, ظاہر اوپری ظاہری کچھ تعلقات رکھتے ہیں. تو وہ 3 وجوہات سے جائز ہیں. ایک, اگر ہم نے ظاہری خوش اخلاقی بھی نہ برتی تو ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں دفع مضرت, نقصان سے بچنے کے لیے. اور ان سے ظاہری خوش اخلاقی رکھنے کے نتیجے میں سامنے والے کو دینی نفع پہنچ سکتا ہے, تو اجازت ہے. تیسرا, اگر کوئی گمراہ آدمی مہمان بن کر آیا ہے آپ سے ملنے, تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس مہمان کی مہمانداری کرو. اتنی اجازت ہے. یہ مدارات, 2 باتیں ہوگی. مدارات کی 3 بنیادوں پر اجازت ہے, اگر 3 باتیں پائی جائیں. تیسری چیز ہے مواسات, غمخواری. غمخواری ان کافروں سے ہے جو در پہ آزار نہ ہو, یعنی مسلمانوں سے وہ جنگ نہ کرتے ہوں, مقابلہ پر نہ ہو مسلمانوں کے, مسلمانوں کو ختم کرنے کے وہ منصوبے نہ بناتے ہوں. بیچارہ اپنے ان کو کھانے سے مطلب ہے, پینے سے مطلب ہے, اپنے کاروبار سے مطلب ہے, کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں. وہ مسلمانوں کے مٹانے کے در پہ نہیں ہیں. اور انہوں نے مسلمانوں کو نہ جان کو نقصان پہنچایا, نہ مال کو نقصان پہنچایا, نہ ان کی جائیدادوں کو نقصان پہنچایا, نہ ان کے گھروں سے نکالا. سورہ ممتحنہ کی آیت ہے, لم یقاتلوکم ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. یہ تیسرا درجہ ہے. ہاں, اگر کوئی کافر مسلمانوں کے مقابلے میں آ گیا ہے, اب اس کے ساتھ غمخواری نہیں ہے, اس لیے کہ وہ تو مسلمانوں کو مٹانے پر تلا ہوا ہے, اس سے نہیں. کتنا اعتدال ہے دیکھیے اسلام کی فکر میں. ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں جمعہ میں ہر جمعہ نماز کا بیان ہوتا ہے, ہر 2-4 جمعہ کے بعد روزے کا بیان ہوتا ہے. یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ایک عام بات. ابھی 3 جمعہ سے پہلے 3 جمعہ سے لگاتار میں نے فلسطین کے عنوان پر, میرے خیال کو, میری معلومات کے مطابق ہماری مسجد میں بھی پوری تاریخ میں 40 سالہ اس عنوان کو آج تک کسی نے نہیں بیان کیا تھا. ایک تو پڑھتے بھی نہیں ہیں, اور دوسرا ایک رسم ہے. چوتھی چیز ہے معاملات, لین دین. وہ تو ہر ایک سے جائز ہے, جو معاملات مسلمانوں کے جائز ہیں جائز ہیں, اس کو کہتے ہیں. پوری تفصیلات تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ آ گئی. یا ایھا الذین آمنوا
لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. حیرت کی بات ہے کہ اصل میں عیسائیوں کو یہودیوں سے دوستی نہیں بنانی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو قتل کے معترف ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو پھانسی دے دی، اور پھر اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان سے ہم کبھی بھی دوستی نہ بنائی جائے. لیکن عجیب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام ان کی نبوت پر، اللہ پر فرمایا وہ کسی مناسبت سے ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں. بعضهم اولیاء بعض. اب اسی مسئلے میں جو مسئلہ چل رہا ہے فلسطین کا، 1964 میں جو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اتحاد کا ثبوت دیا ہے، اس سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت میں اور اضافہ ہو گیا ہے. حضور نے کیسی پیشن گوئی فرمائی. وہ ایک دوسرے کے تو دوست ہو سکتے ہیں، ان میں مناسبت ہے، ان کا خون گروپ کسی درجے ملتا ہے دونوں کا، لیکن تم مسلمانوں کو کیا ہوا کہ تم یہود و نصارہ سے دوستی بناتے ہو؟ تم کے ان کے درمیان کیا مناسبت ہے؟ یعنی یہ بھی کہنا چاہتا ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان مناسبت نہیں ہونا چاہیے، یہ کہنا چاہتا ہے قرآن اصل میں. اس لیے کہ جب کوئی بات کو قرآن خبر کے شکل میں یعنی خبر دے رہا ہے، ایک اطلاع دے رہا ہے، انفارمیشن دے رہا ہے، تو اس سے مقصود خبر نہیں ہوتی ہے. خبر من حیث الخبر، صرف ایک اطلاع دی جا رہی ہے، صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتا دیا جائے، یہ نہیں ہوتا. ہر خبر کا منشا انشا ہوتا ہے، ہر خبر کا منشا انشا ہوتا ہے. حکم دینا ہے کہ تمہیں تو مناسبت نہیں ہونی چاہیے ان سے. آگے کہتا ہے تو 1960 پر 4 میں جب خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی 1924 میں، اس کے بعد ایک اور میٹنگ ہوئی تھی، مجھے یاد نہیں ہے تاریخ. اس کے بعد جو ہے وہ یہ دوسری مرتبہ ہوئی تھی. ان 2 موقعوں پر یہود نصارہ باوجود ہے کہ دشمن ہیں آپس میں، دونوں نے اتحاد کا ثبوت دیا مسلمانوں کے خلاف. جب مسلمانوں کے خلاف آتے ہیں تو دونوں جڑ جاتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو ان سے دوستی گانٹھے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. اس کی 2 طرح تفسیر کی گئی ہے. تو پہلے سے یہ یہودی ہی تھا، اندر سے اس کی طبیعت ادھر ہی مائل تھی. ظہور اب ہوا ہے، ظہور اب ہوا ہے. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یا نہیں تو یہ ہے کہ اگر ان سے دوستی کرو گے، اگر تم اس وقت مسلمان بھی ہو تو تمہارے یہودی اور یہودیت و عیسائیت کے جراثیم تمہارے اندر منتقل ہونے کے خطرے موجود ہیں، اور اس کے نتیجے میں تم بھی کہیں یہودی نہ بن جاؤ. اگر پورے یہودی نہیں تو نیم یہودی صحیح. یہودیت تو ایک فکر کا نام ہے نا، عیسائیت تو ایک نظریات اور خیالات کا نام ہے. کہتے ہیں فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ. عجیب بات کہی ہے قرآن نے. حضرت تھانوی نے اور بھی مفسرین نے بڑی عجیب باتیں کی ہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ القوم الظالمین سے مراد یہاں منافقین ہیں. اس لیے کہ منافقین یہود و نصارہ سے دوستی گانٹھے تھے. مدینہ میں یہود زیادہ تھے اور سوکار تھے، وہ وہاں کے گویا بینک تھے وہ مدینے کے. جب ضرورت پڑتی مسلمانوں کے پاس جا کر ہاتھ پھیلاتے، جب ضرورت پڑتی مسلمان ہاتھ پھیلاتے. ان سے دشمنی مول لیں گے تو خرچ کس سے بھی لیں گے، ڈرتے تھے. تو کہا کہ یہاں القوم الظالمین سے منافقین مراد ہیں. منافقین کی طرح اے مسلمانوں تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. یہ کمینے بناتے ہیں تو بنانے دو، اس کی سزا وہ خود بھگتیں گے. وہ تو اندر سے بے ایمان ہیں. یہ تو بے ایمان لوگوں کا طریقہ ہے یہود و نصارہ کو دوست بنانا. کتنا کھلی گفتگو کر رہا ہے قرآن مجید. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور یہ بات کہ یہ یہود و نصارہ سے دوستی گانٹھنا ان سے کسی نہ کسی مناسبت کی وجہ سے ہے، یہ باریک بات،
یہ لکھا حضرت تھانوی نے. یہ باریک بات منافقوں کو نہیں سمجھاتے اللہ، اس لیے وہ سمجھنا نہیں چاہتے. عجیب بات لکھی ہے. یہاں ہدایت عام معنی میں نہیں ہے، کفر کے مقابلے میں ہدایت، گمراہی کے مقابلے میں ہدایت نہیں. یہ باریک بات ہے. قصہ سناتا ہوں میں آپ کو. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ افلاطون ایک جگہ کھڑا تھا بس کے انتظار میں. اگر اس وقت بسیں نہیں ہوں گی، جو بھی رہی ہوں گی، کھڑا تھا بس اسٹینڈ میں. یہ ایک بندر اس کی طرف تیزی سے آ رہا تھا، تیزی سے. یہ بہت پریشان ہوا. اس لیے پریشان ہوا کہ بندر میری طرف متوجہ ہے، اور کوئی آدمی کسی کی طرف بلا وجہ نہیں متوجہ ہوتا. الجنس یمیل الی الجنس. کوئی مناسبت ہوتی ہے تو آدمی متوجہ ہوتا. اس لیے دیکھیے، برے لوگوں کو، بدکار لوگوں کو بزرگوں سے نہیں مناسبت ہوتی. ان کو شرابیوں سے، کبابیوں سے، بدکاروں سے مناسبت ہوتی ہے. بزرگوں کے پاس دیوانہ ہی آ سکتا ہے. مخلص ہی بزرگوں کے پاس آ سکتا ہے. اس لیے کہ ان کے پاس کیا ہے؟ نہ دولت ہے، کچھ نہیں. ان کے پاس تو کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں. کفن باندھے میدان میں کھڑے ہیں، لیکن مر گئے تو کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں. ان کے پاس مخلص ہی آ سکتا ہے. تو بہت پریشان ہوا. کہتے ہیں کہ افلاطون لنگڑا تھا. تو وہ دیکھا کہ بہت پریشان ہوا. پہلے تو جب قریب آیا تو دیکھا کہ وہ بندر لنگڑا تھا، یہ بھی لنگڑا تھا. تو اس کے بعد اسے تسلی ہو گئی کہ اس مناسبت سے وہ میری طرف متوجہ ہوا ہے. ہاں، آدمی بلا وجہ نہیں متوجہ ہوتا. اسی لیے اگر کسی کا دل بدکار، فاسق، فجار کی طرف اگر متوجہ ہے تو آدمی کو بہت ڈرنے کی بات ہے، خطرے کی بات ہے یہ. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دل میں مرض ہے، قرآن یہاں نفاق کو مرض کہتا ہے. نفاق بے ایمانی، نفاق بے ایمانی. زبان پر ایمان کا دعویٰ اور دل ایمان کی دولت سے محروم، اس کو کہتے ہیں منافق. ہمارے مولانا ہمیشہ میں حوالہ دیا کرتا ہوں، مولانا یونس صاحب کا. پونا والے تھے ماشاءاللہ. اس علاقے میں کا بڑا کام ہے، انتقال ہو گیا ان کا. خیر ہمارے زمانے کے بزرگ ہیں. وہ کہتے تھے کہ ایمان کا فاصلہ ایک بالشت کا ہے. کتنے بالشت کا ہے؟ ایک بالشت کا. کیا؟ اور سمجھاتے تھے وہ یہ ہے کہ اگر یہ زبان کے بول دل میں اتر جائے تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان. اور اگر زبان کے بول زبان پر ہی رہ جائیں اسی کو نفاق کہتے ہیں. عجیب سمجھاتے تھے. بعض لوگ کوے کو کلمہ ٹٹا دیتے ہیں. بعض لوگ کوے کو، یہ طوطے کو کلمہ سکھا دیتے ہیں، بعض یاسین سکھا دیتے ہیں. وہ پڑھتے رہتا ہے، لیکن جیسے ہی کیا بلی، چوہا، کیا کہتے ہیں اسے، آ کر کے دبوچا، وہ ٹیں 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 کرتا ہے. کیوں؟ وہ کلمہ اس کی زبان پر تھا، دل میں. مولانا روم نے اس کی مثال دی ہے، فارسی میں ہے، وہ شعر مجھے یاد نہیں. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. جن کے دلوں میں مرض ہے، کفر کا، نفاق کا مرض. آپ تم دیکھو گے یسارعون فیہم، گھستے چلے جا رہے ہیں یہودیوں کے اندر، یہودیوں کی طرف گھستے چلے جا رہے ہیں. پتہ چلا کہ یہودیوں کی طرف وہی مائل ہوگا جس کے دل میں نفاق کا مرض کسی نہ کسی درجے میں ہے. یقولون، اور کیا کہتے ہیں؟ ان سے تم کو دوست بنانے کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ. کہتے ہیں کہ گردش زمانہ کے ڈر سے ہم یہ، یعنی بھائی کبھی قحط پڑ جائے، کبھی تنگی آ جائے، کبھی مصیبت آ جائے تو لے دے کر پیسے دینے والے، ہمارے ہاتھ مضبوط کرنے والے یہی ساہوکار ہیں یہودی. اس زمانے میں مہاجن تھے، آپ کو وہی قرض دینے والے. ان سے دشمنی اگر ہم مول لیں گے تو پھر مصیبت کے وقت میں کون کام آئے گا. یہ کہتے تھے زبان سے، حضرت تھانوی نے لکھا ہے. لیکن ان کے دل میں یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان یہودیوں کو اگر مسلمانوں پر جنگ میں غلبہ عطا فرما، جیسے آج بہت سارے، میں نہیں اشارہ دے رہا ہوں، یہ غیر مسلم جو مسلم ممالک والے، کوئی کھل کر فلسطین کی تائید میں نہیں آ رہا ہے. اچھا ہو نہ ہو، محروم ہے، محروم رہیں گے.
حضرت رسول اللہ آقا نے سچ فرمایا تھا، آقا نے سچ فرمایا تھا، آقا نے سچ فرمایا تھا کہ اگر جب یہ جنگ ہوگی فلسطین کا ایک گروہ کے بارے میں باقاعدہ اشارہ کیا تھا، بعض احادیث میں دمشق کا لفظ ہے، بعض احادیث میں ملک شام کا لفظ ہے، بعض احادیث میں اسقلان کا لفظ آیا ہے، فرمایا تھا کہ بعد میں بیت المقدس کا لفظ بھی آیا ہے، بیت المقدس کا لفظ بھی آیا ہے کہ وہاں گروہ رہے گا، وہ جہاد کرے گا، اور اگر کوئی ان کو میدان میں تنہا چھوڑ دے گا، مدد نہیں کرے گا، مخالفت کرے گا اور مجرمانہ خاموشی اختیار کرے گا، تب بھی اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائیں گے۔ یہ سرکار نے سچ فرمایا تھا۔ یہ بھی ڈرے سہمے ہوئے ہیں، ہاں وہ کہتے تھے، لیکن کہ دل میں یہ تھا کہ اگر جنگ میں غلبہ ہو گیا یہود و نصارہ کو تو ہماری کیا گد بنے گی، اسی لیے ان سے بھی بنائے رکھو تعلقات، تاکہ اگر یہودیوں کو غلبہ ہو جائے تو پہلے سے جائے امن تلاش کر کے رکھنی چاہیے، پناہ گاہ۔ یہ ان کا اللہ کہتے ہیں فَعَصَى اللَّهُ، اللہ کا وعدہ ہے۔ عصا جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وعدے کے، صاحب روح المعانی نے لکھا ہے اللہ وعدہ فرماتے اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے کہ اَن یَأْتِیَ بِالْفَتِحِ، قریب ہے، فا بھی آیا ہے، عصا بھی آیا ہے، قریب ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ فتح ہوگی، فتح ہوگی اور قریب ہے، دور نہیں ہے فتح۔ اور فتح مکہ میں اب دیکھیے، او امر من عندی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے کوئی بات پیش آ جائے، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو ان کا نفاق کھل جائے گا، اور یہ جو ان کے دلوں میں وہ چھپا رہے تھے اس کی وجہ سے اس پر وہ نادم ہوں گے کہ رے یہودیوں کی دوستی کچھ کام نہیں آئی، اور ان کا نفاق بھی کھل گیا، ان کا نفاق کھل گیا اور رسوائی ہو گئی، اور پھر جو ہے ان کی دوستی ان کے کچھ کام نہیں آئی، اس پر ندامت ہوگی، ورنہ ندامت تو توبہ ہے، یہ توبہ کی ندامت نہیں ہے، یہ اس پر ندامت ہے کہ ان کی دوستی کچھ کام نہیں آئی۔ جی بس آگے دوسرا مضمون ہے، اس کے بعد ایک بہت اہم آیت ہے جسے اس وقت کے مسلمانوں کے پس منظر میں سے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اور اس کا ایک ایک حرف بہت قیمتی، جیسا اب میں نے تشریح کی، اس آیت کا بھی ایک ایک حرف مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور سے ذمہ داروں کو، نماز پڑھنے والوں کو، ذکر کرنے والوں کو، تلاوت کرنے والوں کو، عمرہ اور حج کرنے والوں کو بھی یہ آیت بہت ڈھنگ سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے جو آگے آ رہی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا